میرے پیارے بھائیو، کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ پہلے سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی مجمع برابر بیٹھا نہیں ہے، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھنا فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ پھر وہ فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر گواہ بنتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو اللہ کی یاد میں تیری یاد میں پایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ رہو، میں نے ان بندوں کو بخش دیا۔ یہ بیٹھنا جو ہے وہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ کسی کی بخشش ہو گئی، اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی، اس نے تو دریا تیر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے بار بار حدیثوں میں اس کی ترغیب آتی ہے کہ مجلسوں میں بیٹھا کرو، ذکر کی مجلس میں بیٹھو، علم کی مجلس میں بیٹھو، تاکہ مغفرت ہو جائے۔ فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹھنے کو عبادت سمجھیں، رواج نہ سمجھیں۔ یہ تبلیغ والوں کا ایک رواج ہے، نہیں، رواج نہیں ہے۔ بیٹھنا عبادت ہے، کیونکہ سننا اللہ کا ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر یہ ہے کہ سنیں، زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے، قرآن پڑھے۔ ایک زبان کا ذکر، کان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی سنیں۔ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں دنیا میں، کہ اللہ نے قدرت سے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں۔ اس لیے اس بیٹھنے کو عبادت سمجھنا ہے، یہ خالی کھانا پوری نہیں ہے۔ جب مجلس ختم ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اس حال میں اٹھے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ بیٹھنا عبادت ہے، اور دھیان سے سننا عمل کے لیے۔ یہ نہیں دیکھنا کون کیا بات کرتا ہے، کون کیسی بات کرتا ہے۔ یہ تماشا نہیں بنانا، اس کو یہ تماشا کہلاتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس لیے سنیں گے کہ ہمیں رہبری لینی ہے اللہ کے دین پر چلنے چلانے کے لیے۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ رہبری ہے صحیح راستے پر چلنے چلانے کے لیے۔ جیسے ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، وکیل کی بات سنتے ہیں، تو اس کو کوئی ٹیپ کرتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کو کوئی ٹیپ کرتا ہے؟ کسی بیمار کو لے گئے، اس کو دکھایا، تو اب ڈاکٹر بات کرے گا تو اس کو کوئی ٹیپ نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز کہ مجھے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، یہ اب ڈاکٹر جو بھی کہے وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ رپورٹ لانا، یہ کرنا، پیشاب دکھانا، یہ دکھانا، سب باتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ اگر خدا نہ کرتا کوئی کورٹ کچہری کی بات آ گئی تو وکیل کے پاس جائے گا، تو وکیل کی بات کو ٹیپ نہیں کرتے موبائل میں، اس کو تو سنتے ہیں اندر دل میں کہ وکیل نے کیا مشورہ دیا۔ ہاں، تو یہ دین کی باتیں کوئی موبائلوں میں اتارنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ ہاں، یہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے، موبائلوں میں اتارو اور یہاں بیٹھے بیٹھے سوتے رہو، ادھر ادھر دیکھتے رہو، وہ موبائل میں بات اترتی رہے۔ تو اللہ کا دین میرے بھائیوں مشینوں کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے آیا ہے، مشینوں کے لیے نہیں آیا کہ مشینوں میں اتارو اس کو، کہ نہیں، وہ تو دلوں کے لیے آیا ہے۔ ایمان یہ دل کے لیے، علم یہ دل کے لیے، ذکر یہ دل کے لیے، توبہ یہ دل کے لیے، سب دل کے لیے، اور دل سے ہوتا ہے۔ وہ توبہ بھی دل سے ہوتی ہے، اللہ سے معافی دل سے ہوتی ہے، ذکر بھی دل سے ہوتا ہے۔ پہلے زبان چلے گی، پھر دل ذکر کرے گا۔ تو یہ غلط بات ہے
کہ ادھر ادھر دیکھتے رہو، سوتے رہو اور موبائل میں آواز ٹیپ ہوتی رہے، کیچ ہوتی رہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے عملی ہے. ان چیزوں نے بے عمل بنایا ہے. حالانکہ یہ چیزیں سہولت کی ہے، اچھی ہے، فائدے کی ہے، لیکن اسے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ غلط ہے. پھر یہاں بیٹھ کے فوٹو لیتے ہیں. بعض جاہل تو ایسے ہوتے ہیں جو اجتماع میں آ کے فوٹو لیتے ہیں. فوٹو ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں، سوائے کوئی ضروری چیز کے، بھئی پاسپورٹ ہے، دوسری ضروری قانونی باتیں ہیں، اس میں فوٹو کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے، قانونی بات ہے، سرکاری باتیں ہیں کہ پہچان والے کاغذ پر فوٹو ہونا چاہیے، پاسپورٹ میں فوٹو ہونا چاہیے، سفر کے لیے ضروری ہوگا، ساری دنیا کا یہ قانون بن گیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. ورنہ یہ فوٹو اصلاً حرام ہے ہماری شریعت میں، اور بہت بڑا گناہ ہے فوٹو کھینچنا. حدیث شریف میں ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی. وہ گردن جو ہے فوٹو کھینچنے والوں کو میدان قیامت میں سے اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانہ اٹھاتا ہے، اور ان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ کون ہے کہ یہ فوٹو والے ہیں، یہ فوٹو کھینچنے والے ہیں. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو لوگوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے اب. ہاں، دل اتنا غافل ہو گئے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. شوق سے کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں، دیکھتے ہیں. حالانکہ اپنا فوٹو بھی شوق سے نہیں دیکھنے چاہیے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے فوٹو کو بھی شوق سے نہ دیکھے، کیونکہ تو ضرورت کی چیز ہے. ہماری محنت تو دین زندہ کرنے کے لیے ہے، خالی چلوں کے لیے نہیں ہے کہ چلے میں بھی چلے گئے اور جیسے تھے ویسے ویسے رہ گئے. ایسا نہیں ہے. دین زندگی میں لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. جب تک پابند نہیں بنیں گے کامیابی نہیں ہوگی. ہر کام میں دوا بھی پابندی سے نہیں کھائے گا بیمار تو اچھا نہیں ہوگا. پابندی سے کھاوے تو اچھا ہونے کی امید ہے. تو دوا کی پابندی نہیں، پرہیزے کی پابندی نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایسے ہی دین کا کام کہ اس کے پابند بنے. جو کرنے کے کام ہیں تو کرنے کے پابند بنے کہ اس کو کرنا ہے. جس کو بچنے کے لیے فرمایا کہ اس سے بچو تو بچنے میں پابند بننا ہے، پھر کبھی نہیں کرنا. بس یہ تھی ہماری زندگی اصلی.